الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن محمدًا سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد شباب أهل جنة الحسن والحسين رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالسنة فإن السنة خلفاء الراشدين والمهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد میرے مسلمان بھائیوں، سورہ بقرہ کی ایک آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک روایت ترمذی شریف کی اور ایک روایت بخاری شریف کی آپ کے سامنے بیان کی۔ میرے دوستو، پچھلے جمعے سے ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق چند باتیں کی تھی آپ سے، اور اس سے بھی پہلے جمعے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق باتیں کی تھی۔ میرے دوستوں، محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کے متعلق بھی ابتدا میں بات ہوئی تھی۔ بارکیف آج ہم نے جو بات کرنی ہے تو وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ کیسے طے ہوا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیسے ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپس میں تعلقات کیسے تھے، اور پھر ان لوگوں پر بھی ایک رد ہوگی جو گستاخ صحابہ ہیں۔ میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ابتدا سے کیسے ہوا۔ ان کا رشتہ پہلے تو صحابہ کی کوشش تھی کہ ہر کوئی ان برکات سے اپنے آپ کو نوازنا چاہتا تھا، یعنی ان کا رشتہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش کے بغیر
سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، اس وجہ سے کہ ان کی کوششوں سے یہ ہوا۔ اور ایک کتاب ہے جس کو آج باطن کے لوگ جو گستاخ صحابہ ہیں حوالے دیتے ہیں جلال العیون کتاب کے، تو ان میں ان کے مولانا باقر مجلسی اس کتاب کے مصنف ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں 3 آدمی ایک کونے میں بیٹھے تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات یہ نکل چکی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کرانا چاہتے تھے ان کی۔ یہ بات چلی جب تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ رشتہ چاہا تھا کہ پیغمبر کے گھر میں ہمارا رشتہ ہو جائے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ الزہرا کا رشتہ اللہ جل جلالہ کے سپرد کر دیا ہے، جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ چاہیں گے اسی کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک آدمی نے درمیان سے کہا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو جوان ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات بہت کمزور ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ شادی کس طرح کریں گے؟ اس کے پاس تو کوئی چیز موجود نہیں ہے اس وقت۔ چنانچہ جلال العیون میں یہ روایت نقل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دونوں سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے۔ پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر ایک کنویں پر مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں صحابہ اس کنویں پر پہنچے، دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نکال کر مزدوری کر رہے تھے، کھیتوں کو پانی دے رہے تھے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، تجھے فاطمہ کے رشتے میں کون سی چیز مانے ہے، یعنی کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ رشتہ ابھی تک نہیں کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین آسمان مل جائیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مجھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتے میں خوشی ہوگی اگر ان سے میرا رشتہ بن جائے اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد بن جاؤں، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کر کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ میرے ساتھ کرا دو۔
بات خرچے کی ہوگی تو تمہاری شادی کا خرچہ عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق برداشت کریں گے، تمام خرچ وہ دیں گے۔ چنانچہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کر کے مانگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی رشتہ تو ہو جائے لیکن تیرے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ زیرہ ہے، یہ زیرہ بیچنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے یہ زیرہ بیچنے کے لیے۔ تو راستے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے علی کہاں جاتے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ زیرہ بیچتا ہوں۔ پوچھا کس لیے؟ فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 450 درہم نکالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھ دیے اور فرمایا علی یہ زیرہ مجھے دے دو۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی اور وہ زیرہ بھی واپسی دے دی۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے اس سے بڑی اور کون سی خوشی کی بات ہوگی کہ امام الانبیاء کی لاڈلی بیٹی ہو اور اس کے رشتے کا خرچ میں دوں، اس کے رشتے کا خرچ میں دوں۔ میرے دوستو، جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خود اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھایا۔ اور یہاں پر ایک نکتے کی بات ہے کہ جو گستاخ صحابہ ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، گستاخ صحابہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نکاح کے گواہ کون تھے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں یہ گستاخ کے بچے گستاخیاں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری علی سے محبت ہے اور ہماری فاطمہ سے محبت ہے اور ہماری حسن اور حسین سے محبت ہے، تو ان کے گواہان کون تھے رشتے کے؟ میں پوچھتا ہوں۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، ان کی کتاب سے دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ میرے دوستو، جب گواہان یہ ہوئے تو پھر تم ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہو نعوذ باللہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے گواہ ہیں۔ اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی میرے دوستو، بات بڑی لمبی ہے یہ، لیکن تفصیل میں اتنا جانا نہیں چاہتا، صرف خلاصہ اور مجموعہ بتاؤں گا کیوں وقت کم ہوتا ہے جمعے کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا گہرا تعلق ہے، لیکن کہ کوئی اس تعلق کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک دن راستے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کھیل رہے ہیں تو ان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اٹھا کر کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی، حسین کی شکل تمہارے ساتھ نہیں ملتی۔ فرمایا حسین کی شکل تمہارے ساتھ نہیں ملتی۔ فرمایا علی،
حسین کی شکل امام الانبیاء کے ساتھ ملتی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے امام حسین، جن کو اتنے وار کر کے شہید کیا گیا، ان کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ وہ کون تھے؟ وہ ہو بہو امام الانبیاء کی کاپی تھے چہرے، اور ان ظالموں کو یہ حیا بھی نہ آئی کہ حضور کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، انتقال، جب وہ دنیا سے تشریف فرما ہو رہی تھی، دنیا سے تشریف لے جا رہی تھی، تو میں پوچھتا ہوں اس بات کو کہ تم لوگوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور ہماری کتابوں میں بھی یہ ہے کہ اس وقت کتنی عورتیں بی بی فاطمہ کے پاس موجود تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کتنی عورتیں موجود تھیں؟ 3 عورتیں موجود تھیں۔ وہ 3 کون کون سی تھیں؟ وہ ایک تھی کون سی؟ بنت امیس، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ دوسری کون سی موجود تھی؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، وہ بھی بنت امیس کی بہن تھی۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ بی بی فاطمہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئی تو ان کو کفن کس نے دیا اور ان کو غسل کس نے دیا؟ ان کو غسل دینے والی عورت کون تھی؟ وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، بنت امیس، جس کو تم گالیاں دیتے ہو، جس کی تم گستاخی کرتے ہو، اس کی بیوی نے ہی بی بی فاطمہ کو غسل دیا تھا۔ اور جب کفن دیا گیا اور جنازہ تیار ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ میں اعلان کیا کہ علی آگے آ جاؤ، نماز جنازہ تم نے پڑھانی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضور کی ایک حدیث مجھے اس جنازے تم سے آگے نہیں چھوڑتی، حضور کی ایک حدیث مجھے آگے نہیں چھوڑتی، تم سے بہتر اس وقت زمین پر کوئی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ ابو بکر صدیق، تم سے بہتر زمین پر اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ میں موجود ہوں تو میری موجودگی میں دوسرا بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا، لیکن میری غیر موجودگی میں ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق موجود اور کوئی اور جنازہ پڑھائے، نماز پڑھائے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ امام الانبیاء کی حدیث مبارک ہے۔ تو جس کو تم گالیاں دیتے ہو، بی بی فاطمہ کا جنازہ اسی نے پڑھایا تھا۔ اللہ کے بندو، تھوڑا سا ہوش لو، جس کی شان میں تم گستاخی کرتے ہو اسی نے ہی امام حسین کی والدہ کا جنازہ پڑھایا تھا، اسی نے اللہ کے نبی کی لخت جگر کا جنازہ پڑھایا تھا، اسی نے یہ جنازے کا سارا بندوبست کیا تھا۔ میاں بیوی نے غسل دی اور کفن پہنایا اور شوہر نے جنازہ کیا۔ اندازہ لگاؤ تم اس بات کا، اس کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، دوسری بات سنو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ مشابہت تھی
یا نہیں؟ تو یہ تو ایک آسمان والا میرا رب جانتا ہے، اور زمین پر سب سے بہتر اس کا نبی تھا وہی جانتا ہے۔ کہ صرف بات یہ محبت یہاں تک نہیں تھی کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، ملعونوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا صرف دوستی کا رشتہ تھا۔ لیکن آج آپ کو میں بات ایسی بتاؤں کہ کسی تاریخ دان سے آپ نے نہ سنی ہوگی۔ وہ بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا، تو آیا یہ بیماری کا جو سبب ہے یہ کتابوں نے کیا نقل کیا ہوا ہے؟ یہ نقل یہ کیا ہوا ہے کہ ایک یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر کھلایا تھا۔ کیا؟ گوشت کے اندر زہر۔ لیکن امام الانبیاء تو امام الانبیاء تھے، اللہ پاک نے ان کو ایسی طاقت دی تھی کہ زمین اور آسمان ان کے سامنے کچھ نہیں تھے۔ کوئی اثر و زہر نے ان کی جلد پر نہیں کیا، کوئی اثر نہیں کیا۔ لیکن امام الانبیاء 7 دن بیمار رہے۔ کتنے دن؟ 7 دن بیمار رہے۔ اور تاریخ دانوں نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو وہ وقت کون سا تھا؟ اس زمانے کا حساب تاریخ دانوں نے لگایا تو وہ دوپہر 11 بجے کا وقت تھا۔ کیا وقت تھا؟ دوپہر 11 بجے کا وقت تھا۔ اس بات کو غور سے سنو۔ 11 بجے کے وقت 63 سال کی عمر میں امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ 63 سال کی عمر میں 11 بجے۔ صحیح ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آؤ کہ وہ دنیا سے کیسے تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو صرف ان کی پیدائش میں مشابہت نہیں ہے، وفات بھی اسی طرح ہوئی کہ یہودیوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح گوشت میں زہر کھلایا تھا، اسی طرح گوشت میں زہر کھلایا تھا۔ اور جب وہ زہر کھلایا تو جیسے امام الانبیاء کے جسم پر اثر نہیں ہوا ایسے ان کی بھی، لیکن بیماری کا سبب بن گیا۔ ایک دنیا سے تشریف لے جانے کا ایک وقت آ گیا، اور امام الانبیاء نے اپنی خوشی سے ملک الموت سے فرمایا کہ بس دیر نہ کرو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے 7 دن پہلے اسی طرح بیمار ہو گئے، اسی طرح ہی بیمار ہوئے۔ اور بیماری کیسے آئی تھی؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ راس یعنی سر مبارک، عربی میں راس کہتے ہیں، یہ اصل میں عربی کی کتاب ہے جس کا میں نے مطالعہ کیا، اس وجہ سے سر سے درد امام الانبیاء کے شروع ہوا تھا۔ کہاں سے؟ سر سے درد شروع ہوا۔ اسی طرح ہی سر سے درد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع ہوا، یہی ہو بہو۔ جب طبیعت حد تجاوز خراب ہو گئی تو اس میں 7 دن گزر چکے تھے۔ کتنے؟ 7ویں دن اسی وقت جس وقت امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں 11 بجے، یعنی اس دنیاوی ٹائم کا لحاظ لگاؤ تاریخ دانوں نے جو لکھا ہے، تو اسی طرح 11 بجے کا وقت تھا۔ اور عمر کتنی تھی ان کی؟ 63 سال ہی عمر تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کتنی عمر تھی؟ اندازہ لگاؤ، جس کی آمد اور جامد دونوں امام الانبیاء کے مشابہ ہوں، جن کا جانا بھی، جن کا جسم بھی ایسا ہو کہ اس پر بیماری بھی آئی تو وہ بھی امام الانبیاء کے مشابہ ہو، تم اس کے متعلق کیسی باتیں کرتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔
ان کی محبت کیسی تھی کہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو دیکھتے ہیں صحابہ کے تھوڑی سی مٹی گر گئی قبر میں، تو وہ مٹی نکالنے کے لیے ہاتھ نیچے کیے قبر میں، تو امام الانبیاء نے ہاتھ سیدھا کیا ہوا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر سو رہے ہیں۔ کس پر سو رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ پر۔ جس سے کسی کو کوئی پیار ہو نا، باپ یا ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ پر لیٹاتی ہے یا نہیں لیٹاتی؟ ایسی محبت امام الانبیاء کی ابو بکر صدیق کے ساتھ قبر میں بھی۔ اور اس کے گواہ کون تھے؟ اس کے گواہ صحابہ تھے۔ اس بات کے گواہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تم بتاؤ کہ ان کی شان میں اب گستاخی کی جائے۔ ایک شخص کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے انہی ملعونوں میں تھا، اس نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا۔ تو ہمارے شیخ الحدیث شہید ضیاء الرحمن فاروقی رحمہ اللہ تبارک و تعالی، انہوں نے اس شخص سے پوچھا تھا کہ یہ نام تم تو ان لوگوں کے گستاخ ہو، پھر ان پر یہ نام کیوں رکھے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو فرمائی یہ اس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کہا اس وجہ سے رکھے کہ یہ ہر وقت میرے سامنے ہو تو میں نعوذ باللہ ان کو گالیاں دوں۔ کیا؟ ان کو گالیاں دوں۔ تو شہید فاروقی رحمہ اللہ کو اللہ پاک نے ایک علم دیا تھا، وہ علم کا سمندر تھا۔ انہوں نے پھر اس موقع پر فرمایا کہ اب تو ماشاءاللہ تمہارے نواسے بھی ہو گئے، پوتے بھی ہو گئے، ایک کا نام یزید رکھ دو، دوسرے کا ابن زیاد رکھ دو، کیونکہ انہوں نے کربلا میں یہ ظلم کیا تھا، تو تم ان کا نام یہ رکھ دو اب اپنے نواسوں کا۔ شہید فاروقی رحمہ اللہ کی جب یہ بات اس ملعون نے سنی تو فوراً وہاں سے بھاگا کہ اب میں اپنے نواسے کا نام کیسے یزید رکھوں گا۔ یہاں پھر بات آتی ہے ان لوگوں کی۔ پھر یہ لوگ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول تھے نعوذ باللہ، اور ان سے خلافت چھین کر لی گئی، کیا چھین کر لی گئی، تو ہمارے احناف ان کا یہ جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ اگر چھین کر لی گئی تو تم تھوڑا سا مطالعہ کرو اپنی ہی کتاب کا، جلال العیون تمہاری کتاب ہے، تم اپنی کتاب کا مطالعہ کرو، جو تمہارے ملا باقر نے عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا مطالعہ کرو تھوڑا۔ اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور اس الفاظ کا معنی تم لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ دیکھو یہاں پر تو ثابت ہو گیا نعوذ باللہ کہ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی اور نعوذ باللہ انہوں نے چھینی تھی ان سے۔ تو اس بات کا جواب تھوڑا سا سنو کہ اس واقعے کا اصل مطالعہ تو کرو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا تھا۔ یہ کہا اس وجہ سے تھا کہ ایک لڑکا ایک عورت سے کہہ رہا تھا کہ تم میری ماں ہو، تم میری ماں ہو، اور معاشرے کے اندر سب لوگوں کے سامنے بات یہ تھی کہ اس عورت کی شادی ہی نہیں ہوئی، اس عورت کی شادی ہی نہیں ہوئی۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عدالت میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے قاضی سے فتویٰ طلب کیا کہ اس بات پر جواب دو، فیصلہ سناؤ، اس بات پر قاضی سے کہا۔ تو قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ جب اس عورت کی شادی نہیں ہوئی تو یہ تو اس پر تہمت ہے، اور تہمت جب لگائی جائے اور ایک عورت میں یہ کام نہ ہو
تو اس کی سزا کیا ہے؟ پھانسی سزا ہے اس کی۔ اس سزا کی بنیاد پر یہ لڑکا بیچارہ رو دو رہا ہے اور یہ لڑکا حق پر ہے، لیکن اس لڑکے کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اس لڑکے کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ امیر المومنین بھی حیران ہیں اور جتنی عدالت تھی، پولیس تھی، سب حیران بیٹھی ہوئی ہے کہ آخر اس کیس کا فیصلہ کیسے سنایا جائے۔ اگر یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں سچا ہوں تو اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور یہ عورت کہتی ہے کہ میں سچی ہوں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، تو اس کے پاس تو ان کے بھائی گواہ ہیں، اس عورت کے بھائی گواہ ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ فوج نے اس لڑکے کو پکڑا ہوا ہے اور یہ لڑکا زاروں کا تار رو رہا ہے، اس لڑکے نے آواز دی کہ علی میں بے قصور ہوں، مجھے بچاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی پولیس جو تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے پوچھا کہ یہ مسئلہ حقیقت میں ہی ایسا ہے؟ تو فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، یہ لڑکا کہہ رہا ہے اور عورت کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے امیر المومنین کے پاس، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے کہا کہ یہ جو کیس ہے یہ میرے سپرد کر دو، انشاءاللہ بہت جلد اس کا فیصلہ میں سناؤں گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل صحیح، منظور ہے مجھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے اور اس عورت کو بلایا، دونوں کو آمنے سامنے، تو کمال کا علم اللہ پاک نے ان کو دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے اس وقت فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں اس کے ساتھ، اور یہ اتنے درہم میں نے حقمار مقرر کر دیا آپ کا، یہ میں دے رہا ہوں حقمار۔ اب یہ عورت اٹھی اور چیخ ماری اس نے کہ مولا علی، حضرت علی، کیا بیٹے کا نکاح بھی اپنی ماں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا تم نے تو اس وقت انکار کیا تھا عدالت میں کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں نے تو شادی ہی نہیں کی۔ دیکھو اس علم کو کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ثابت کیا۔ پھر حالانکہ یہ آج کے زمانے کا کیس ہوتا تو سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ یہ عورت بھی مر جاتی اور یہ بچہ بھی مر جاتا اور کبھی یہ کیس حل نہ ہوتا، صرف تاریخیں لگی رہتی صرف۔ تو اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، ایک بے قصور کو سزائے موت ہو جاتی، ایک بے قصور کو سزائے موت ہو جاتی۔ تو اس بات کا مطلب تو یہ نہیں ہے علماء فرماتے کہ وہ خلیفہ اول تھے، بلکہ علم اور بہادری اور شجاعت الگ ہے۔ قاضیوں قضاء کا جو لقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے تو یہ تو ملا ہی اس علم کی وجہ سے تھا۔ اور پھر اس عورت سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنا جھوٹ کیوں کہا کہ اس لڑکے کو، یہ تمہارا بچہ ہے، تمہارا بیٹا ہے، اور تم اس کا انکار کر رہی ہو، تو یہ کیوں تم نے اتنا ظلم کیا کہ اپنے بیٹے سے انکار کر دیا تم نے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے بھائیوں نے میری شادی کرائی تھی ایک بہت امیر ترین انسان کے ساتھ، اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور میرے بھائی یہ چاہتے تھے کہ یہ ساری جائیداد خود ہڑپ کر لیں، اسی وجہ سے اس بچے کو انہوں نے غیر کیا تھا کہ یہ ہماری بہن کا بیٹا نہیں ہے، تاکہ یہ جائیداد ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ اس وجہ سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ فیصلہ سنایا۔
انشاءاللہ اگلے جمعے ایک دوسری دلیل ہوگی، لیکن سب ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ کم سے کم اپنی احناف ہونے کی اور سنی ہونے کی دلیلیں تو کم سے کم ہمیں پتہ ہوں کچھ نہ کچھ۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں، ایک ملعون اٹھے اور تمہیں کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ تم سنی سب غلط ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سنی صحیح ہو؟ ہماری کتابوں میں تو یہ ہے، تو اللہ کی قسم ایک کے پاس جواب نہیں ہے، ایک کے پاس جواب نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے ان کو جواب دے سکے۔ لیکن کم سے کم ہمارے احناف علماء جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں تو غور سے سنو، تاکہ تمہیں کچھ تو پتہ ہو اپنے مذہب اور اپنے دین کے بارے میں۔ جب تمہیں اپنے دین اور مذہب کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو تم کسی کا کیا مقابلہ کر سکو گے؟ تم کسی کے ساتھ بات کیا کر سکو گے؟ اور تمہاری دعوت کس کام کی کہ تمہاری دعوت سے وہ دین کی طرف آئے گا، پھر مسلمان ہوگا؟ وہ کیسے مسلمان کر سکتے ہو تم کسی کو، جب کہ تمہیں اپنے مذہب کے بارے میں خود پتہ نہیں ہے؟ اللہ جل جلالہ پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرو۔